جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. اب تک چکوال میں تقریباً 16 کے قریب جو قتل ہو چکے ہیں. سیکیورٹی کی صورتحال آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ یہاں پر دن بدن جو ہے وہ بگڑتی ہوئی صورتحال ہے. مظفر ٹاؤن میں ایک افسوسناک واقعہ جو وہاں پر پیش آیا ہے کہ ایک باپ نے جو ہے اپنے ہی پورے خاندان کو جو ہے وہ قتل کر دیا. شفقت سلیم نامی جو شخص ہے اس نے کال کر کے پولیس کو ایک پورا ایڈریس سمجھایا ہے کہ میں گلی نمبر 2 میں. پولیس وہاں پر موقع پہ پہنچی ہے. اس کے بعد وہ کال کر کے چیک کرتے رہے ہیں, ڈھونڈتے رہے ہیں گھنٹہ ڈیڑھ کہ وہ گھر کون سا ہے. ابھی دیکھیں جدید ٹیکنالوجی میں تو آپ موبائل کا جو ہے وہ لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان رفاقت محمود. اس وقت میرے ساتھ سینئر صحافی راجہ ثاقب عباس موجود ہیں, بیورو چیف ہیں سچ نیوز کے چکوال سے. ان سے ہم بات چیت کریں گے کہ چکوال کے اندر جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. اب تک چکوال میں تقریباً 16 کے قریب جو قتل ہو چکے ہیں. ابھی ایک بہت بڑا واقعہ سامنے جو ہے مزدلفہ ٹاؤن پیش آیا ہے, اس بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے کہ یہ سیکیورٹی صورتحال پر کیا کہتے ہیں اور پولیس کی جو کارکردگی ہے اس بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. جی سر بتائیے گا. بہت شکریہ رفاقت صاحب, آپ نے مجھے مدعو کیا انٹرویو کے لیے. تو آپ نے بھی بات کی سیکیورٹی صورتحال کی, تو سیکیورٹی کی صورتحال آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ یہاں پر دن بدن جو ہے وہ بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, اور جو ماحول ایک چکوال کا پہلے ہوتا تھا اب وہ ماحول نہیں رہا. اور دوسری بات یہ جب یہ مظفر ٹاؤن میں ایک افسوسناک واقعہ جو وہاں پر پیش آیا ہے کہ ایک باپ نے جو ہے اپنے ہی پورے خاندان کو جو ہے وہ قتل کر دیا اور اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا. ابھی تک تو اس کی جو ابتدائی تحقیقات میں ڈی پی او صاحب نے بھی جو اپنا بیان دیا تھا اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ خودکشی ہے. ابھی تو یہ کہ کیونکہ اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا ہے, تمام لوگوں کا یہاں پر پوسٹ مارٹم بھی کیا گیا ہے. ابھی جو افراد ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کے بعد اب کیا رپورٹ آئی ہے ابھی تک یہ سامنے نہیں لائی گیا. تو اس کے بعد جو ہے اس کی تحقیقات ابھی جاری ہیں, کیا پیش رفت ہوئی ہے, کیونکہ ڈی پی او صاحب نے تو بری الذمہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ خودکشی ہے. دیکھیں اور پی ایف ایس اے کے مطابق اس وقت تک جو ہے وہ جو شواہد ہیں اور تفتیش کے مراحل ہیں اس میں بلیکننگ اینڈ شیرنگ مارکس موجود ہیں, اور یہ اس شخص نے خودکشی کی ہے اور بچوں کو 30 بور پسٹل کے ذریعے قتل کیا ہے. دیکھیں مگر یہ افسوسناک واقعہ ہے. یہاں پر ہمیں بھی چاہیے, ہمارے جو ایم این ایز ایم پی ایز جتنے بھی ہمارے علاقائی ہیں, کہ وہ خودکشی اس نے کس وجہ سے کی ہے. جو وہاں پہ اہل علاقہ یا اس کے رشتہ دار تھے, کسی نے یہ بتایا کہ اس نے جی نشہ آور کوئی چیز پلائی ہے اپنے بچوں کو, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا بھی خاتمہ کیا اور اپنا جو ہے وہ اس کا خاندان کا بھی خاتمہ کر دیا. اور اس کا کوئی لین دین کا کوئی بزنس بھی تھا, آن لائن کوئی بزنس بھی تھا اس وجہ سے. اور پھر یہ ایک حساس ادارے کا بھی ملازم بھی رہ چکا, اور 1 سال سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر میں ہے. تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے. یہاں پر جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جیسے ڈی پی او چکوال ہیں, پھر ہمارے تھانہ صدر کے آپ دیکھیں ڈپئی میں ایک جو واقعات ہوئے, پھر اس کے بعد ایک 7 سالہ بچی کا جو واقعہ ہوا. یہاں پر دیکھیں کہ ایک فرانسک ٹیم آتی ہے. اب وہ فرانسک ٹیم آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی وہاں پر قتل ہو چکا ہے تو لاش وہاں پر پڑی رہتی ہے 7-8 گھنٹے. اتنی تاخیر کے بعد جو فرانسک ٹیم بھی وہاں پر پہنچتی ہے, اس پر بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اگر بر وقت چیزیں ہمارے پاس یہاں پر میسر ہوں تو ہم بر وقت جو ہے وہ کارروائی کر سکیں, اور اس کے بعد جو ہے اس کو اگلے لائے عمل تک پہنچا سکیں, اور تحقیقات کو ہم جو عمل تیز کریں. اب تو بڑا ٹیکنالوجی کا دور ہے, بہت ساری چیزیں جدید ہو چکی ہیں, مگر ہمارے بھی چکوال میں جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہوتی جا رہی ہے. اچھا راج صاحب یہ بتائیے گا کہ شفقت سلیم نامی جو شخص ہے اس نے کال کر کے پولیس کو ایک پورا ایڈریس سمجھایا ہے کہ میں گلی نمبر 2 میں, میرا دوسرا گھر ہے مزدلفہ ٹاؤن ہے, تو وہاں پہ. اور اس کے بعد جو وہاں پہ مقامی لوگ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس وہاں پر موقع پہ پہنچی ہے. اس کے بعد وہ کال کر کے چیک کرتے رہے ہیں, ڈھونڈتے رہے ہیں گھنٹہ ڈیڑھ کہ وہ گھر کون سا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ابھی تک اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہماری جو پولیس ہے وہ پیچھے ہے؟ بالکل, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. ابھی دیکھیں جدید ٹیکنالوجی میں تو آپ موبائل کا جو ہے وہ لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس لوکیشن سے موبائل پر جو ہے وہاں پر کالز آئی ہیں. تو ابھی آپ اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ نائلی آپ دیکھ لیں کہ اس کو گھر ڈھونڈنا پڑ رہا ہے, پھر چلیں آس پاس لوگ وہاں پر تو ہوں گے, کسی گھر سے پوچھ لیتے, مظفر ٹاؤن پہنچ کر اگر آپ وہاں اہل علاقہ سے پوچھ لیتے بھئی کہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے, کون سا گھر ہے, جو شفقت سلیم نامی شخص ہے وہ کہاں پر رہتا تھا. ابھی وہ کرائے کے مکان پر رہتا تھا, اور اسی گلی میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا بھائی بھی رہتا ہے. اب اس کا بھائی بھی وہاں پر رہتا ہے, اس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے. ہم نے جب میڈیا کی ٹیم وہاں پر پہنچی, ہم نے اسے انٹرویو لیا تو اس نے کہا جی مجھے بھی پولیس نے بتایا ہے کہ آپ اس کے کیا لگتے ہیں. میرے پاس ابھی وہ بیان بھی ہے کہ وہ آپ اس کے لگتے کیا. نے کہا جی میں بھائی لگتا ہوں. تو انہوں نے یہی بتایا کہ شفقت سلیم نے ہی جو ہے وہ 15 پر کال کر کے یہ سارا جو معاملہ بتایا, اور اس کے بعد جو اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر دیا. تو اس پر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو ضلع کے افسران ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان معاملات کو دیکھنے کے لیے وہ جدید سے جدید ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تاکہ جو کارروائی ہے وہ بر وقت ہو سکے اور اس طے تک پہنچا جا سکے کہ یہ واقعی کیسے رونما ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ہماری پولیس ہے وہ ان کے پاس اب تک جدید جو وسائل ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو چکوال کی بگڑتی صورتحال ہے، یہاں پہ دن بدن چوری، قتل، رازدانی جیسی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری وارداتوں میں ڈی پی او چکوال کی جو کارکردگی ہے اس پر سوالیہ نشان ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔